الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور بہن کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ یہ بات اس وقت اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے جب فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دے دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا دشمن ہوگا، تیری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا، تیری حکومت کو ختم کر دے گا اور تیری موت کا بھی باعث بنے گا، وہی تو اسی کی وجہ سے مرے گا۔ یہ بات نجومیوں نے بتا دی۔ یہ بات سن کر فرعون بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ جس گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر بچی پیدا ہو رہی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ بات اسی درمیان جب یہ فرمان جاری ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ فرمان جب جاری ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت گھبرائی، پریشان ہو گئی۔ اس حالت میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں الہام کیا۔ پتہ چلا کہ کرامت کا ظہور صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عورتوں سے بھی کرامت ظاہر ہو سکتا ہے۔ جس طرح مرد اللہ کا ولی ہوتا ہے، اسی طریقے سے خواتین بھی، عورتیں بھی اللہ کی ولیہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک تو ہے وحی، اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو الہام کے ذریعے، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ الہام انہی لوگوں کو کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ الہام ڈالا اور کہا ان ارضعی، آپ موسیٰ کو دودھ پلائیے، اور یاد رکھیے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ خوف ابھی مسلسل باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم فرعون کی طرف سے یہ جو فرمان جاری ہوا ہے یہ ابھی جاری ہے، کبھی بھی یہ بچہ اس کے زد میں آ سکتا ہے۔ تو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ اس کو ایک تابوت میں بند کریں اور فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈالی، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ماں جو ہے جب اپنے بچے کے اوپر سے دیکھتی ہے کہ کوئی پریشانی آنے والی ہے، جب ماں احساس کر لیتی ہے کہ اب بچہ پریشان ہونے والا ہے تو اسے اپنے سینے سے چمٹاتی ہے۔ یہ ایک فطرت ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اوپر ایک خوف ہے، کبھی بھی ظالم قوم کے زد میں آ سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ یہ بالکل برعکس ہے ایک ماں کی فطرت سے، انسانی فطرت سے۔ ماں پریشان ہو رہی ہے تو اللہ رب العالمین کو تو یہ کہنا تھا کہ اسے سینے سے چمٹا لے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں بہا دیا جائے۔ کیا کہنا چاہ رہا اللہ رب العالمین؟ یہ بات اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو ماں ہے اس کی،
تو محبت کرتی ہے لیکن میں اس کا رب ہوں، تم سے کہیں زیادہ محبت میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنا محبت کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ صرف اس بات کو سمجھ لے کہ اب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے، یہ سمجھ لے، اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، تو پھر ایک انسان کسی اور سے اتنا زیادہ محبت نہیں کرے گا جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں اپنے بندے کی محبت کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تخافی ولا تحزنی، آپ غم مت کری، آپ ڈریے مت، میں اس کا رب ہوں، میرا وہ بندہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا انا رادوہ الیک، بہت جلد آپ اس کو ڈال دیجئے سمندر میں، بہت جلد ہم آپ کا بچہ آپ کو لوٹا دیں گے، انا رادوہ الیک، بہت جلد لوٹا دیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تسلی دی۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کہا جاعلوہ من المرسلین، اور یاد رکھیے خوشخبری دے دی کہ اس بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں۔ ایک ہی آیت میں تسلی بھی دی اور اس کے بعد کہا کہ ہم رسول بھی بنانے والے ہیں، آپ اس کو ڈال دیجئے اور ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اور اللہ نے یہ وعدہ لے لیا کہ بہت جلد ہم آپ کے بچے کو لوٹا دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو صندوق میں تابوت میں بند کر کے بہا دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، وہ یہ وقالت لاختہ قصی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، جب سمندر میں اسے ڈال دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹی جا اور دور سے دیکھتے رہنا کہ کہیں ظالموں کی نظر اس صندوق پر نہ پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ چل رہی تھی، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، دور سے اپنی نگاہ اس تابوت کے اوپر رکھی ہوئی تھی جس تابوت میں اس کا بھائی تھا، اور وهم لا يشعرون اس طریقے سے چل رہی تھی کہ ظالموں کو یہ ذرہ برابر بھی پتہ نہ چلے کہ اس بچی کی نگاہ اس صندوق کے اوپر ہے۔ گویا کہ اس بچی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حفاظت کروائی اس صندوق کی۔ اس آیت سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہے تو چھوٹی سی چیز سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ایک معصوم بچی سے اللہ رب العالمین نے اس کے بھائی کی حفاظت کروائی۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بھائی کی زندگی میں بہن کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس طریقے سے وہ صندوق بہتا ہوا اب جا رہا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، وہ صندوق فرعون کے گھر سے گزر رہا تھا، فرعون کے گھر والوں کی نظر اس کے اوپر پڑی۔ ان لوگوں نے صندوق کو لیا اور کھولا تو دیکھا ایک شیر خوار بچہ ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی ان کی نگاہ اس بچے کے پر پڑی، ایک معصوم سا چھوٹا سا بچہ، اسے لے لی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے کہا کہ لاؤ اسے، اس بچے کو ہم قتل کر دیں، کیونکہ یہی بچہ یا اس جیسا بچہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بننے والا ہے، ہو سکتا ہے کہیں یہی بچہ ہو۔ پھر حضرت آسیہ نے کہا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، آپ مت قتل کرو اسے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے ہمیں فائدہ دے، او نتخذه ولدا، تو ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں، یہ ہمارے لیے فائدہ ہو۔ یہ بات کہہ کر حضرت آسیہ برابر اصرار کرتی رہی، فرعون مان گیا اور اسے قتل کرنے سے باز آ گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ جسے ہم اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں یہ ہمارے آنکھوں کا اور تمہارے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ اس بچے کی پرورش میں کرتی ہوں یہ ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، بلکہ یہ کہا کہ ہماری آنکھوں کا اور تمہارے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا۔ پتہ یہ چلا اس بات سے کہ میاں اور بیوی کے کسی بھی معاملات میں ہم آہنگ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر دونوں کی سوچ اور فکر مختلف ہو تو پھر زندگی نہیں چل سکتی۔
یہاں پر حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ ہمارے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، آگے ہمارا کام آئے گا، ہم بیٹا بنا لیں گے اسے۔ یہ بات سمجھائی، فرعون مان گیا۔ اس میں یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات، فرعون جیسا ظالم اپنی بیوی سے اتنا محبت کرتا ہے کہ ایک خطرہ جو اس کی حکومت کے لیے ہے، وہ اس خطرے کو ٹال کر اپنی بیوی کے بات پر عمل کرتا ہے اور اس بچے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آج ایسے بہت سارے احباب ہیں جو ایک فرعون، وقت کا فرعون، وہ اپنی بیوی سے اتنا محبت کرتا ہے، آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو، یا اسی طریقے سے گھر میں ایک فساد اور لڑائی کا ماحول ہوتا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، بیجا اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اس معاملے میں فرعون سے بھی زیادہ بڑھ کر ظالم ہے۔ فرعون، وقت کا فرعون، اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے، اور اس بچے کو، اس کی پرورش، اس بچے کی پرورش و پرداخت اس گھر میں ہوتی ہے جہاں فرعون ہوتا ہے اور جہاں حضرت آسیہ ہوتی۔ یہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری پرورش و پرداخت اسی گھر میں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے اور بڑے طاقتور اور بہادر بنے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت طاقتور بنایا تھا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، آگے ایک واقعہ رونما ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ یہ کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر کہیں سے ہو رہا تھا، وہاں پر فرعون کے خاندان کا ایک شخص تھا اور بنی اسرائیل کا ایک شخص، دونوں آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، بنی اسرائیل کا شخص جب موسیٰ کو دیکھا تو بلایا، کہا کہ ہماری مدد کریے، یہ مار رہا ہے، فرعون کے خاندان والے شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اسے سمجھایا، وہ نہیں مانا، اکڑ کر بات کر رہا تھا۔ فوقد موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا، ایک غیر ارادی طور پر ایسا ہوا اور ایک ہی گھونسے میں اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اپنے اس غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانوں والا عمل ہے، ہم سے کیا ہو گیا؟ اپنے رب سے، قال رب انی ظلمت نفسی، اپنے رب سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگتے، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یہ ظلم ہوا ہے ہم سے اور ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر ہوا ہے، فاغفر لی، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ یہاں پر دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی مانگی۔ پتہ یہ چلا ایک انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اللہ کے سامنے، اے اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا، اے اللہ ہم سے فلاں غلطی ہو گئی۔ یہ اعتراف کرنے کے بعد وہ شخص اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کرے، اے اللہ ہم سے غلطی تو ہو گئی، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اور یعنی یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن توبہ نہیں کرتا، تو پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ گناہوں کا اعتراف کرے، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، کبھی نہ کرنے کا یہ عزم کرے اپنے آپ میں کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تب جا کر کے فائدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آدمی ایک تو گناہ کرتا ہے، تو یہ ایک گناہ تو ہے، آدمی نے گناہ کیا، یہ گناہ ہے، لیکن اس کے اوپر اگر وہ توبہ نہ کرے تو ایک اور گناہ کا اعتراف کرتا ہے، یعنی ایک گناہ کرتا ہے وہ تو گناہ ہے ہی، اب گناہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اور اس سے بڑا گناہ، یعنی دوسرا گناہ کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، تب جا کر کے یہ گناہ کا داغ اور دھبا ہم سے مٹے گا۔ اس کے بعد اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی، یہ بات فرعون کے دربار میں بات گئی اور فرعون کے جاسوس یہ بات پتہ لگانے لگے کہ کس نے مارا ہے۔ سارے دلیل کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ اب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اس نے مارا ہے اس شخص کو، لہذا اس کو لٹکا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔
یہ بات جب فیصلہ ہو گیا تو اس میں وجاء رجل من اقصى المدینة رجل یسعى، اس بات کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ شہر کے ایک کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا یہ بات کہنے کے لیے، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کل مار دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لہذا فخرج، تم یہاں سے جتنا جلد ہو سکے نکل جاؤ۔ یہ شخص آخر تھا کون؟ یہ بات بتانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے یہ کون شخص تھا؟ مفسر اس کے بارے میں لکھتے ہیں رجل خلد عمره ولم يذكر اسمه فليس المهم من انت المهم ما قدمت، کہ وہ شخص جس کے کام کو اللہ رب العالمین نے امر کر دیا، جس کے کام کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر کے کہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اس شخص کے اس کام کو دیکھیں گے، اس کام کو سنیں گے، لیکن اس کا نام اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا۔ فلیس المہم من انت، یہ مہم نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے۔ یعنی یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا تھا کہ تم اس شہر سے نکل جاؤ نہیں تو بادشاہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسے حالت میں ایک شخص کو دوسرے شخص کی مدد کرنی چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو مدد کرنی چاہیے۔ آج لوگ مدد بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر سے ایسے شخص جو مصلح ہو، جو نیک انسان ہو، ایسے شخص کی برائی بیان کرتے۔ اسی لیے ہمارا یہ اخلاق ہونا چاہیے کہ چاہے جس حالت میں بھی ہو ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اس آیت سے ہمیں یہ اخلاق ملتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔